ارے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ ایک ٹھوکر کھا کر گرنے ہی لگی تھی کہ جب اسے مضبوط ہاتھوں نے تھاما۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور اس کی کمر میں اس شخص کا ہاتھ تھا جس پر وہ اندھا اعتبار کرتی تھی۔ اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لا کر سرگوشی نما انداز میں اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پر نچھاور کر کے کہنے لگا، ارے میری جان، اتنا بھی کیا بے صبری؟ کچھ دیر بعد تو تمہاری ساری چاہتیں، ساری شدتیں، سب کچھ زمیں بوس تو ہونے ہی والی ہے نا۔ ارے میرا مطلب ہے کہ تمہیں تمہاری چاہتوں کی منزل ملنے ہی والی ہے، تھوڑا صبر کرو۔ میرے ہوتے ہوئے بھلا کیسا ڈر ہے؟ اس کی یہ بات سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے ملوانے کے لیے، یا پھر کوئی سرپرائز ہوگا۔ آج صبح اس نے خبر ہی ایسی سنائی تھی، مگر بجائے گھر لے کر جانے کے اتنا تو وہ محسوس کر ہی چکی تھی کہ پاؤں کے نیچے آنے والے بار بار سوکھے پتے اور سوکھی ٹہنیاں اور آس پاس سے اڑتی گھاس اور درختوں کی بو، یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک ویران سنسان علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بات بھی سچ تھی، یہ ایک ویران گھنا جنگل تھا۔ آس پاس درختوں پر سانپوں کی پھنکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ان سب نے اذلان رودابہ کو جنگل میں مزید آگے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ آس پاس دیکھ بھی رہا تھا کہ اسے یہاں پر آتا ہوا کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک مقام ایسا بھی آیا جب وہ وہاں پر رک گیا، پھر دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ رودابہ کی آنکھوں سے ہٹا کر کہنے لگا، سرپرائز! اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر چہرے پر سب سے پہلے تو رودابہ نے مسکراہٹ سجائی، اور پھر دھیرے دھیرے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا۔ دل تھا کہ جیسے ایک مرتبہ رک کر دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی، اور پھر وہ اذلان چودھری کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس سے یوں لپٹ چکی تھی کہ جیسے کبھی اس سے جدا ہوئی ہی نہیں۔ یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ اذلان پلیز یہاں سے چلیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے ان جگہوں سے کتنا خوف آتا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز ہٹے یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ تو ازل سے ڈرپوک تھی، اونچائیوں سے اسے خوف آتا تھا، یہ بات اذلان چودھری بھی جانتا تھا، مگر اس کے باوجود آنکھوں میں ایک چمک لیے وہ مسکرا کر رودابہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے ڈر کیسا؟ میں تو یہاں پر تمہیں لایا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہارے سارے ڈر ختم کر دوں۔ تم نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے، بدلے میں میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھ سکو۔ نہ جانے کیوں مگر رودابہ کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اذلان چودھری سے لپٹ کر اسے دور ہٹنے کا کہتی رہی، مگر وہ پتھر کا پتھر وہیں پر کھڑا رہا۔ چند قدم کی دوری پر گہری کھائی موجود تھی، موسم معتدل تھا، دھند کھائی کو نیچے تک چھپائے ہوئے تھی، دیکھ کر ہی بہت خوفناک منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب اذلان وہاں سے نہ ہٹا تو وہ ایک خود ہی اذلان سے ہٹ کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر عین اسی پل اذلان نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ رودابہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھر اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی، اذلان، مجھے بچاؤ اذلان! اس کا ہاتھ تو پکڑ رکھا تھا اذلان نے، مگر وہ کھائی میں لٹک چکی تھی۔ اگر اذلان اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تو وہ سیدھا جا کر اس کھائی میں گرتی۔ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ اذلان پلیز مجھے اوپر کیجیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ خوف کو سمجھنے کے، اذلان چودھری قہقہے لگانے لگا، ہنس کر کہنے لگا، ایک سرپرائز تم نے مجھے دیا اور ایک سرپرائز میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تم تو میرے گلے ہی پڑتی جا رہی ہو۔ سوچا تھا جان چھوٹ جائے گی۔ ارے تم جیسی لڑکیوں کو منہ لگاتا ہی کون ہے؟ یہ تو میں تھا جو تمہارے ساتھ دوستی کر لی۔ تم خود کو جتنی مرضی تیز شاطر دماغ سمجھ لو، مگر حقیقت میں تم ایک بیوقوف لڑکی ہو۔ اگر تم سچ میں مجھے ذہین ہوتی
تو کبھی بھی اذلان چودھری جیسے لڑکے کے چنگل میں نہ پھنستی۔ تمہارے علاوہ اگر کلاس کی بیک بینچر بھی ہوتی تو میرے ساتھ دوستی تو کر لیتی، مگر وقت گزارنے کے لیے کبھی گھر تک نہیں چلتی۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو یوں چھوا بھی تو نہیں تھا۔ تم جیسی بے وقوف نہیں تو مجھے تمہارے وجود کا دیوانہ سا بنا دیا۔ میں تب تک تمہارے ساتھ چلتا رہتا جب تک میرا ماننا پڑتا، مگر یہ جو فضول خبر تم نے مجھے سنائی ہے نا، قسم سے ابھی تو اذلان چودھری خود بچہ ہے۔ اذلان چودھری تو تم جیسی لڑکیوں کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا ہے۔ کہاں تم اسے باپ بنانے چلی ہو؟ چل ہٹ، راستہ صاف کر میرا۔ رودابا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے کہنے لگی، نہیں اذلان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، لیکن ایسا مت کریں۔ اگر آپ سچ مچ میری جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، لیکن مرنے سے پہلے مجھے یہ تکلیف مت دیجیے کہ آپ میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہے تھے۔ وہ مزید بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر اذلان چودھری اپنا سر کھجاتے ہوئے پوری قوت سے اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر رودابا کی ٹانگ پر مار چکا تو ایک جھٹکا جو رودابا کے پورے وجود کو لگا، اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ چیخ پورے جنگل میں گونجی تھی، اور اسی کے ساتھ رودابا اس کھائی میں اور سفید ٹھنڈ میں غائب ہوتی چلی گئی۔ اذلان شاہ کو ایک پل کے لیے بھی افسوس نہیں ہوا۔ آخر کو اس نے قتل کیا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ پچھلے 1 سال سے وقت گزاری کرنے کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ ہاتھ چاڑتا، سیٹی بجاتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اذلان چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ گناہ کو ختم کر چکا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، مگر اس بات سے لا علم تھا کہ اس کی زندگی کیسا موڑ دینے والی ہے۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا میں سانسیں چرا کے۔ گانا فل والیوم سے بوفر پر چل رہا تھا۔ اس وقت فارم ہاؤس کم اور ڈسکو کلب زیادہ لگ رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں سبھی جھوم رہے تھے، چلا رہے تھے اور اس بے باک سے گانے پر لپسنگ کر رہے تھے۔ اس پارٹی کو آرگنائز کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اذلان چودھری تھا۔ یونیورسٹی فیلوز کو یہاں پر بلا کر وہ 2 روز بعد ہونے والے اپنے نکاح کا جشن منا رہا تھا، یا پھر یوں کہیے کہ اگر پیسہ حرام کا ہو تو ہر آئے روز اس طرح کے چونچلے کرنے کے لیے اذلان شاہ جیسے بگڑے ہوئے نواب زادوں کے پاس ایسی پارٹیز کرنے کے موقع ہر وقت رہتے ہیں۔ فارم ہاؤس کے باہر بیٹھا ہوا چوکیدار، جو کہ 5 وقت کا نمازی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنے والا تھا، بار بار لا حول ولا قوت پڑھ کر تسبیح کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا، مگر جس قدر بیہودہ گانے کے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور تسبیح کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کم از کم وہ اس شور شرابے میں پاک ذکر کی توہین نہیں کر سکتے تھے۔ اندر سبھی لڑکیاں بے باک لباس پہنے لڑکوں کے ساتھ جھوم رہی تھی، کمر میں ہاتھ ڈالے ڈانس کرتے ہوئے۔ ایک الگ ہی میلہ لگا ہوا تھا کہ تبھی ایک لڑکی لاؤنج میں داخل ہوئی، چہرہ اپنا چھپا رکھا تھا، ایک بڑی سی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہاں پر تقریباً 20 کے قریب لڑکے لڑکیاں موجود تھے، جن کے درمیان اذلان شاہ ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے ناچ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج کے داخلی دروازے پر پڑی۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ ایک پل کو تو اذلان شاہ کو لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے، ایک وہم، شاید اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا۔ وہ فوراً سر جھٹک کر دیکھنے لگا۔ اسے پاس موجود اس کے دوست بھی ہڑبڑائے تھے۔ کیا ہو گیا اذلان، ٹھیک ہو؟ کچھ زیادہ ہی پی لیا۔ مگر وہ اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول کر سب کو پیچھے ہٹاتا لاؤنج کے دروازے کی طرف آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہاں اسے سچ مچ ایک لڑکی کھڑی ملی، مگر وہ اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول کر سب کو پیچھے ہٹاتا لاؤنج کے دروازے کی طرف آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہاں پر اسے سچ مچ ایک لڑکی کھڑی ملی، مگر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اذلان چودھری لڑکھڑاتا ہوا چلتا اس کے قریب آیا اور ایک نظر اس چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، کون ہو تم؟
اپنا چہرہ دکھاؤ، تم وہی ہو نا؟ وہ بوکھلاتا ہوا یہ کہتا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس لڑکی پر گرنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی بڑی پھرتی سے اذلان شاہ جیسے مضبوط وجود کے مالک لڑکے کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ہر کوئی وہاں یہ منظر دیکھ رہا تھا جب اذلان شاہ نے اسے ہٹایا، کہنے لگا چھوڑو، گندی لڑکی، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، مجھے چھونے کی تم نے کوشش بھی کیسے کی؟ ایسے کیسے تمہیں چوکیدار نے گھسنے دیا؟ اسے دیکھ کر وہ بڑے ہی سنجیدہ انداز میں بولی، یہاں سب کے سامنے بتاؤں یا اکیلے کمرے میں چل کر؟ جیسے ہی وہ آواز اذلان شاہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا سارا نشہ اترا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھنے لگا، وہی آنکھیں، وہی لہجہ۔ اگلے ہی پل اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گرتے پڑتے انداز میں کمرے میں لے جانے لگا۔ جتنے بھی دوست وہاں پر موجود تھے پلٹ پلٹ کر اذلان اور اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لے جاتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتاری تھی۔ چادر کا اترنا تھا کہ جس لڑکی کو دیکھ کر اذلان کی تو چیخ گویا حلق میں دب کر رہ گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے چادر اٹھا کر اپنے وجود پر لپیٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قدم بہ قدم چلتی ہوئی اذلان شاہ کی طرف آنے لگی۔ اذلان شاہ کی حالت ایسی تھی کہ مانو کاٹو تو خون نہ نکلے۔ پہلی مرتبہ وہ اتنا خوف محسوس کر رہا تھا، ورنہ اس جیسا بے حس اور درندہ صفت انسان کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی وہ جا کر دیوار سے لگا، کہنے لگا یہ تم نہیں ہو سکتی، تمہیں تو میں نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا۔ آج حیات حویلی میں بڑی گہما گہمی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ڈھول کی تھاپ کی آواز گونجنے لگی۔ باقاعدہ گلوکار بلوا کر ہر شام رنگین بنائی جا رہی تھی۔ یہ سارے اہتمام کمال حیات چودھری صرف اور صرف اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی کے لیے کر رہے تھے۔ شادی میں ایک روز باقی تھا، کل مہندی تھی اور پھر بارات، اور ولیمے میں تو انہوں نے گویا پورے شہر کو ہی دعوت دے رکھی تھی۔ ہر ایک چیز سے بیگانہ اذلان چودھری خوش تھا۔ اپنی چچی تائی پھپھیوں کے بیچ بیٹھا وہ ہنس رہا تھا۔ ٹپے مائیے گاتی ہوئی اس کے خاندان کی لڑکیاں طنزیہ انداز میں اسے گھور بھی رہی تھی۔ یہ بات تو اذلان چودھری بھی جانتا تھا کہ اس کی ساری کزنز اس پر جیسے فدا ہو چکی تھی۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اذلان چودھری اس سے شادی کر لے۔ وہ جان بوجھ کر اب تک باہر تو باہر مگر گھر کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کافی دوستانہ رویہ رکھتا ہے۔ فرینک ہو کر دوسروں کے دل میں شک پیدا کرنا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ اذلان اسے پسند کرتا ہے، مگر جب اذلان چودھری نے بم پھوڑا تو سب کے ارمان پانی کی طرح بہہ چکے تھے۔ اذلان چودھری نے اپنی ماں کی پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، اور وہ لڑکی مناہل تھی۔ مناہل چودھری اذلان چودھری کے ماں کی دوست کی بیٹی، جن کے ساتھ ان کے تعلقات شروع ہی سے بہت اچھے تھے۔ اذلان کو جس طرح کی ماڈرن آزاد خیال اور مغربی لباس کی گرویدہ لڑکی چاہیے تھی، وہ سارے گن مناہل میں موجود تھے۔ گھر میں کام کافی زیادہ تھا، کیونکہ سارے فنکشنز اور تیاریاں گھر میں ہی کی جا رہی تھیں، اسی لیے نئے ملازم اور ملازمائیں بھی گھر میں رکھیں۔ اب ان سب کے بیچ بیٹھا مل کر گانوں میں اذلان چودھری سر سے سر ملا ہی رہا تھا کہ جب اسے چادر میں ایک لڑکی دکھائی تھی جس نے اپنے آپ کو ایک چادر سے ڈھک رکھا تھا اور چہرے پر الگ سے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا لہرا کر گزر گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہاں پر شور کافی زیادہ تھا۔ وہ اشارہ کر کے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماما، وہ لڑکی کون ہے جو خود کو سر سے لے کر پیر تک شامیانے میں ڈھانپ کر پھر رہی ہے؟ جواب میں اس کی ماں یہی بولی کہ ارے کیا پتہ کون ہے، سکینہ کو کہہ رکھا ہے کہ 5-6 نوکرانیاں لے آؤ، شادی کے دن ہے نا تو ذرا ہیلپ ہو جائے گی۔ لائی ہوگی کسی لڑکی کو، وہ سرسری سے انداز ڈال چکی تھی۔ مگر اذلان شاہ کو فارم ہاؤس والا واقعہ یاد آنے لگا۔ بے ساختہ ایک درد کی ٹیس اسے اپنی گردن پر اس وقت محسوس ہوئی۔ ابھی بھی اس نے اپنے کالر سے اپنی گردن چھپا رکھی تھی، وگرنہ گردن پر وہ نشانات موجود تھے جب کسی نے اسے اپنے دانتوں سے بڑی بے دردی سے کاٹا تھا۔ کاٹ کر اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا، مگر نشے میں دھت اذلان چودھری کو کچھ یاد نہ رہ سکا۔ کچھ دیر بعد ہی بہانے سے وہ محفل سے اٹھ کر باہر مردان خانے میں آیا۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھ کر ہلا گلا کرتے رہے، اور پھر رات کے 12 بجتے ہی حیات کمال نے
یہ حکم صادر کر دیا کہ بس آپ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جائیں اور سوئیں گے۔ حیات کمال کی حویلی بہت بڑی تھی، سارے رشتہ دار اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تو اذلان چودھری بھی صحن میں چلا آیا۔ ویڈیو کال پر مناہل سے بات کرنے لگا، جو پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ابھی بھی فیشل ہی کروا کر بیٹھی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر تک باتیں کرتے رہے اور اذلان چودھری اسے آنے والی رات کو لے کر شرارت سے تنگ کرتا رہا۔ جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے یہ سوچا کہ شادی کی پہلی رات ہی میرے ساتھ اپنے تعلقات آگے بڑھاؤ گے، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی، میرا موڈ نہیں ہوگا، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، سمجھے؟ اگر باتوں باتوں میں مجھے پگھلانے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا۔ وہ جس قدر لاڈ سے چہرے پر خوریلی مسکراہٹ سجا کر بولی تو اذلان چودھری تو فوراً کہنے لگا، ارے میں تو تم پر اپنی جان نچھاور کر دوں، جو میری جان حکم کرے گی وہی ہوگا۔ ابھی وہ مناہل سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ایسے لگا جیسے چلتا ہوا کوئی اس کے قریب آیا۔ فوراً پلٹ کر جب اس نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا اور گہری خاموشی تھی۔ اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر مناہل کہنے لگی کہ کیا ہو گیا؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ جواب میں ہنس کر کہنے لگا کہ ارے نہیں، میں تو خود ہی بڑا بھوت ہوں، بس یوں لگا شاید کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہے۔ وہ مناہل سے ویڈیو کال پر بات کرتے کرتے کمرے میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی اپنے دھیان میں کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چونکا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے کچن میں آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ابھی بھی خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا۔ اذلان چودھری کو وہاں پر دیکھ کر گھبرا سی گئی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ماتھے پر بل ڈال کر اذلان چودھری کہنے لگا، کون ہو تم؟ کیا کر رہی تھی میرے کمرے میں؟ وہ گھبراتے ہوئے گلا کنکار کر کہنے لگی، وہ صاحب جی، مجھے تو بڑی بی بی جی نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے میں یہ پانی کا جگ رکھ دوں، تو میں بس وہی رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اذلان چودھری کے ماتھے پر بل پڑے، سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اچھا یہ کیا حلیہ تم نے بنا رکھا ہے؟ یہاں پر کون سے ڈاکو پڑتے ہیں؟ اتارو یہ چادر اور حلیہ درست کرو اپنا۔ اتنی تم کوئی افسرہ نہیں ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے گی یا حویلی کے لوگ تم پر مر مٹیں گے۔ نہ جانے کیوں مگر اذلان چودھری کا دل بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح لڑکی کا چہرہ دیکھ سکے۔ کون تھی یہ؟ جس طرح اس کی موٹی گہری آنکھیں تھیں اور پھر گورے چٹے ہاتھ تھے۔ اذلان چودھری تو حسن کا ویسے ہی دیوانہ تھا۔ جواب میں سرسری سے انداز میں وہ لڑکی کہنے لگی، بلا شبہ میں کوئی حور پری نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ایک مرتبہ جب آپ مجھے دیکھ لیں گے تو شاید سانس لینا بھول بیٹھیں گے۔ میرا پردے میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً وہاں سے جا چکی تھی۔ مناہل سر جھٹک کر یہی کہنے لگی کہ ارے کیا تم ہیری خیری لڑکی سے فری ہوتے رہتے ہو؟ ملازمہ ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف نے اسے آن گھیرا۔ مناہل سے بات کرتے کرتے اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ایسا ہی تھا، انتہائی موڈی اور سڑیل قسم کا۔ بیڈ پر اوندھا لیٹ کر آنکھیں بند کی، مگر ایک مرتبہ پھر کانوں میں چیخنے کی آواز گونجنے لگی، پلیز اذلان مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ مجھے اونچائی سے کتنا ڈر لگتا ہے، تم بس مجھے اپنے سینے میں قید کر لو۔ یہ الفاظ اذلان چودھری کے ذہن میں گونجے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ان دنوں میں یہ پہلی بار تھا جب رودابہ کی چیخیں اور اس کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی، مگر رودابہ کی چیخیں اور اس کا رونا اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے ہنس کر کہنے لگا، اب تو جنگلی جانور اس کی ہڈیاں بھی نوچ کر کھا ہی چکے ہوں گے۔ کمینی کہیں کی، چلی تھی میری بیوی بننے، اب تمہارے وہ سو کالڈ ماں باپ تمہیں۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چاہ کر بھی وہ ان مناظر کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بار بار ذہن میں آج سے کچھ ماہ پہلے کے مناظر چلنے لگے۔ بے ساختہ اذلان چودھری کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اذلان چودھری اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ پڑھائی میں تو وہ بالکل زیرو تھا، مگر فٹ بال میں تو ہر ایک کو مات دیتا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے ایک دوست نے فٹ بال اس کے سر میں دے ماری۔ غصے سے بھپرا ہوا اذلان چودھری بس کسی طرح اپنا بدلہ لینے کے چکروں میں تھا۔ وہ اسے گیم میں ہرانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اذلان چودھری فٹ بال کو کک مارتا، اچانک ایک لڑکی بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں چلی آئی۔ وہاں پر اس وقت صرف لڑکے ہی لڑکے تھے اور کچھ لڑکیاں تھیں جو دور کھڑی اپنے اپنے بوائے فرینڈز کا نام لے کر چلا رہی تھی، جیسے ان کے چلانے سے وہ جیت جائیں گے۔ اذلان چودھری کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو
اس کا حرکت کرتا وجود وہیں پر رک گیا۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے سیدھا اذلان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اذلان کے پاس آ کر کہنے لگی، ایکسکیوز می، کیا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیں گے؟ اذلان چودھری ایک نظر اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ سفید دودھیا سی رنگت، گہری سرمئی، موٹی موٹی آنکھیں، سر پر سلیقے سے دوپٹہ، دکھنے میں ہی وہ کافی اکڑو قسم کی لگ رہی تھی، مگر اذلان چودھری جیسے بگڑے نوابوں سے اس لڑکی کا کیا کام؟ اذلان چودھری پھیکا سا مسکرایا اور پھر کہنے لگا، محترمہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ ایک بھی لمحے کی دیری کیے بغیر وہ آگے آگے دوڑنے لگی اور اذلان چودھری اس کے پیچھے تھا۔ وہ چلتے ہوئے یونیورسٹی کے ایک جانب موجود گارڈن میں چلی آئی، جہاں پر کھجور کا درخت لگا تھا۔ کھجور کے درخت کے اوپر ایک ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا، جس سے مسلسل فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اذلان کو دیکھ کر وہ تھوڑی ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، پوری یونیورسٹی میں ایک آپ ہی ہیں جو مجھے کافی لمبے تڑنگے سے لگے، کیا آپ وہ بیگ مجھے اتار کر دے سکتے ہیں؟ اذلان ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، بیگ وہاں پر اوپر لٹکانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود تم ٹڈی سی ہو، اتنی اوپر چڑھ کیسے گئیں؟ اذلان چودھری ہنس کر بولا تو وہ آنکھوں میں نمی لے کر کہنے لگی، میں کیا پاگل ہوں جو ایسا کروں گی؟ یہ تو سینئر گروپ کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی۔ اس کی معصومیت پر اذلان چودھری تو جیسے فدا سا ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ابھی تمہیں وہ بیگ اتار کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ خود اپنی چھپی ہوئی مہارت باہر نکالتا اس کھجور کے درخت پر چڑھ چکا تھا، اور اس نے جب بیگ اتار کر اسے دیا تو وہ خوشی سے مسکرا گئی، شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ سینئر لڑکیاں جو آج تک اذلان چودھری سے بات کرنے کو ترس رہی تھی، کل کی آئی لڑکی کو اذلان کے ساتھ دیکھ کر جل بھن گئی۔ اذلان نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، سیدھا نام ہی پوچھ لیا۔ جواب میں مسکرا کر وہ کہنے لگی، میرا نام رودابہ ہے، میں رودابہ آفندی۔ یہ سن کر اذلان کے دل میں اس کے لیے ایک خاص گوشہ بننے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ جب بھی موقع ملتا رودابہ کے ساتھ بات چیت کرنے لگتا۔ رودابہ کو بھی پہلی نظر میں ہی اذلان دل میں اتر چکا تھا، کیونکہ اس پوری یونیورسٹی میں ایک اذلان ہی تھا جس نے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ دھیرے دھیرے رودابہ اس کی محبت میں سرشار ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جبکہ وہیں اذلان چودھری، جس کی تو عادت تھی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی، وہ دھیرے دھیرے رودابہ کو اپنے عشق میں مبتلا ہوتا دیکھ کر مزید خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ رودابہ کے کہنے پر اس کے گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ رودابہ اپنی ماں کو بتا چکی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ان کا گھرانہ مڈل کلاس تھا، مگر اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پسند پر وہ پورا یقین رکھتے تھے۔ رودابہ کی ماں نے اسے یہی کہا تھا، جب تک ہم لڑکے کو خود نہیں دیکھ لیتے، اس سے مل نہیں لیتے، ہم کچھ فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب رودابہ نے اذلان چودھری کا بازو پکڑ کر اسے بتایا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر سہلانے لگا، مسکرا کر بولا کہ بس اتنی سی بات؟ ارے کیوں نہیں، تم کہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں، انکل اور آنٹی سے مل لوں گا۔ رودابہ تو اس کی یہی باتیں سن سن کر اس پر اندھا اعتبار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی امی کو کال کر دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی اذلان چودھری کی بڑی سی گاڑی ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ افندی صاحب تو گھر پر موجود نہیں تھے، مگر جب رودابہ کی ماں نے اذلان چودھری کو پہلی مرتبہ اپنے گھر میں دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول چکی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کتنا پرکشش شخصیت رکھنے والا لڑکا ان کی بیٹی کو پسند کر سکتا ہے، ان کے گھر کا داماد بننے والا ہے۔ اذلان چودھری سب سے یوں مل رہا تھا، بات کر رہا تھا جیسے رودابہ سے سچ مچ محبت کرتا ہو، مگر در حقیقت وہ اس گھر میں جانے کے بعد نہ صرف رودابہ کی ماں کو دھوکہ دے رہا تھا، بلکہ رودابہ کے ساتھ بھی پیار کا جھوٹا ناٹک کر رہا تھا۔ چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات رودابہ کی ماں نے پیش کیے اور مسکرا کر یہی بول رہی تھی کہ بیٹا، تم مجھے بہت پسند آ چکے ہو، بس یہی چاہتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب تم اس گھر میں آؤ تو اپنے ماں باپ کو لے کر آنا، کیونکہ رودابہ کے ابا کو یہ سب کچھ ایسے مناسب نہیں لگتا۔ اذلان چودھری مسکرا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے فوراً بعد رودابہ کو اپنے گھر بھی لے کر گیا، مگر تب جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ چودھری کمال حیات کی حویلی سنسان پڑی تھی، سب لوگ دوسرے گاؤں ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے، اور پیچھے اپنا گھر دکھانے کی خاطر وہ رودابہ کو گھر لے کر آیا۔ اپنے کمرے میں لے جانے کے بعد
جو کچھ اس نے رودابہ کے ساتھ کیا وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکی۔ گناہ کا خمیازہ اسے 2 ماہ بعد جس صورت میں ملا، رودابہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں دوسری جانب اذلان کا رشتہ مناہل سے طے کر دیا گیا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا، اور وہیں جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو رودابہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اس قدم سے آگے گزر چکا تھا۔ رات دیر تک وہ رودابہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا کرتا رات کی کسی پہر سو گیا۔ سب اس کی آنکھ دروازے پر دستک سے کھلی۔ صاحب جی، بڑی بی بی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ یہ نسوانی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے کے دروازے کے باہر وہی لڑکی کھڑی تھی۔ گھر میں گہما گہمی ہے اور آج تو اس کی مہندی تھی۔ اذلان چودھری جلدی سے فریش ہوا، ابھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر ہی رہا تھا، تبھی سے دروازے میں ایک مرتبہ پھر وہی ملازمہ کھڑی تھی جس نے ہاتھ میں کچھ کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ سب کو پریس کرنے کے بعد ہینگر کیے وہ اذلان چا کے کمرے میں رکھنے کے لیے آئی۔ قدم بہ قدم جب اس کمرے میں بڑھا رہی تھی تو ایک تلخ نظر اذلان چودھری پر بھی ڈال رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان آنکھوں میں دیکھ کر اذلان چودھری کو یوں لگا جیسے یہ کوئی اور نہیں بلکہ رودابہ، وہی رودابہ جسے وہ کچھ روز پہلے کھائی میں دھکا دے چکا تھا۔ کئی سیکنڈ تک دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کپڑے الماری میں ہینگ کرنے کے بعد انتہائی دل فریب آواز میں وہ نوکرانی کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب جی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا پیار اچانک دکھائی دے؟ وہ مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ یہ آواز تو رودابہ کی تھی۔ ہاتھ میں موجود ہیئر برش فرش پر گرا۔ کون ہو تم؟ جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کمرے میں گونجی۔ وہ پلٹی اور قریب آ کر کہنے لگی، ارے اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ پہچانا نہیں مجھے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے بڑے پیار سے کھائی میں دھکا دیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھی اور اپنا ایک ہاتھ اذلان چودھری کی گردن پر رکھ دیا، اس مقام پر جہاں پر اسے پہلے ہی سرخ نشان پر درد محسوس ہو رہا تھا۔ اور اذلان چودھری کتنی ہی دیر تو سختی کی کیفیت میں رہا۔ وہ لڑکی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی جس پل اذلان چودھری نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے نقاب اس کے چہرے سے ہٹایا تو سامنے رودابہ تھی۔ چہرے پر ہلکے ہلکے زخم اور چوٹوں کے نشان ضرور تھے، مگر آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مسکرا کر اپنا ہاتھ وہ اذلان چودھری کی گردن پر رکھ کر اس کے قریب ہو گئی، یہاں تک کہ اذلان کو رودابہ کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کان کے قریب آ کر وہ کہنے لگی، کیا لگا تھا اتنی آسانی سے مجھے مار دو گے اور میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں بھی یہی ہوں اور تمہارا ہونے والا بچہ بھی یہیں میرے پاس ہے۔ ہم دونوں دیکھتے ہیں تم کیسے خوش و خرم اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہو، یہیں رہ کر میں دیکھوں گی۔ اتنی ہمت ہے تم میں اذلان چودھری؟ میری محبت دھتکار کر تمہیں کس طرح اپنی محبت ملتی ہے؟ سمجھو تمہاری خوشیوں کی خاطر رودابہ افندی اس گھر میں قدم رکھ چکی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ کہنے لگا، تم زندہ نہیں ہو سکتی، تمہیں دھکا دے چکا تھا نا، تم بچ کیسے گئی؟ جواب میں وہ پھیکی سی مسکرائی اور کہنے لگی، یہ کہانی پھر صحیح دولہے راجا، میری محبت کے جنازے کو کاندھا دینے کے بجائے آپ تو ایک نئی امنگ دل میں لیے گھر بسانے کے چکروں میں ہیں۔ خیر، بس یہ شادی مبارک۔ اتنا کہہ کر ایک مرتبہ رودابہ پھر باہر جا چکی تھی۔ وہ تو چاہ کر بھی چلا کر اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ پایا کہ کس لڑکی کو گھر سے باہر نکالے۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا ہے تو بدلے میں نہ صرف اسے گھر سے نکال دیا جاتا بلکہ جائیداد سے بھی آگ کر دیا جاتا۔ اپنے باپ کے سخت قوانین کو وہ بہتر جانتا تھا۔ اذلان چودھری کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ تبھی وہاں پر اذلان چودھری کی ماں آئی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، ابھی تک کھڑے ہو، تیار نہیں ہوئے؟ کیا دلہن کو لینے نہیں جانا؟ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ ساری خوشی جو اذلان کے اندر پھوٹ رہی تھی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ دولہا تو بن چکا تھا، ارد گرد شادیانے بج رہے تھے، بینڈ باجے والے بھی موجود تھے، مگر اذلان چودھری کی سوئی تو بس وہیں رکی تھی کہ نہ جانے کب یہ لڑکی کوئی تماشا کر دے اور اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جائے۔ بارات لے کر اذلان چودھری شادی ہال پہنچ گیا۔ ایک پل کو اب تک خود کو مضبوط رکھے ہوئے
رودابہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ دور کہیں نفرت سے پہلے جب محبت کی کونپلیں اس کے دل میں پھول رہی تھی، تب اس نے سوچا تھا کہ وہ جب اذلان چودھری سے شادی کرے گی تو پورا شہر دیکھے گا اور وہ بالکل کسی شہزادی کی مانند اپنے شہزادے کے ساتھ رخصت ہو کر جائے گی۔ کتنے خواب تھے جن کا قاتل تھا اذلان چودھری، مگر آج اذلان کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر اس کے دل پر خنجر چل رہے تھے۔ شاید کسی بھی لڑکی کے لیے یہ وقت انتہائی کربناک ہوتا ہے جب وہ اپنے سامنے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھے۔ کچھ دیر بعد مناہل بھی اذلان کے ساتھ لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ سامنے نکاح ہو رہا تھا اور ٹپ ٹپ آنسو رودابہ کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اذلان چودھری نے اسے کھائی میں دھکا دیا۔ آخر غلطی کیا تھی اس کی؟ یہ تو ایک معجزہ ہی تھا کہ وہ بچ چکی تھی، اور اسے کھائی میں دھکا تو دیا گیا مگر بجائے کھائی میں گرنے کے، وہاں پر کھائی میں لگے جھاڑیوں کے ساتھ رودابہ اٹک گئی۔ ساتھ ہی نیچے چٹان موجود تھی جس کا سہارا لے کر بڑی ہمت کر کے رودابہ نے اپنی جان بچائی۔ کچھ دیر تو اس پر بے ہوشی طاری رہی، بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اس کا جی یہی چاہا کہ وہ مر جائے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ جب اذلان چودھری ہی اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکا ہے تو اسے بھی مر جانا چاہیے، مگر اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی، پاگل مت بنو، اذلان چودھری کے لیے خود کو مار رہی ہو؟ جب تمہارا دشمن زندہ ہے تو تمہیں جینا پڑے گا اپنے بچے کی خاطر۔ اذلان نے بھلے ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا، مگر تمہاری کوکھ میں چودھری خاندان کا خون پل رہا ہے۔ تم اس بچے کو اس خاندان میں لے کر جاؤ گی اور اذلان چودھری کو اس کا چہرہ دکھاؤ گی۔ ایک نفرت تھی اور ہمت تھی جو رودابہ کو محسوس ہوئی، اور اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانی شروع کر دی۔ مقامی لوگوں نے رودابہ کو وہاں سے بچا لیا۔ وہ سیدھا اپنے گھر ہی گئی تھی، اور اس کے بعد ہی جس پل اسے یہ خبر ملی کہ اذلان چودھری شادی کرنے والا ہے تو اسے بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر نوکرانی بن کر آ گئی۔ مناہل دلہن بنی اذلان چودھری کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اذلان چودھری بھی آس پاس دیکھتا اس کمرے میں چلا آیا، مگر اس سے پہلے اپنی ماں کو ضرور کہہ کر آیا تھا کہ یہ گھر میں وہ جو نوکرانی ہے نا، ہر وقت چادر میں گھومنے والی، اسے یہاں سے چلتا کریں، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، ایک نمبر کی چورن لگتی ہے، کہیں کچھ چرا کر لے گئی تو۔ یہ سن کر صفیہ بیگم اپنے بیٹے کے کاندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگی، ارے تمہیں کہاں دلچسپی ہو گئی نوکرانیوں میں؟ جاؤ اور جا کر مناہل سے بات کرو، وہ تمہارا کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ اذلان چودھری تھوڑا سہم سا بھی گیا تھا، مگر اس کے باوجود کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ایک گھبراہٹ اور بدحواسی تھی جو اذلان چودھری پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں رودابہ کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ وہ چلتا ہوا جیسے ہی کمرے میں آیا تو کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ ایک آواز تو مناہل کی تھی، مگر دوسری آواز سوچ کر ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جھٹ سے دروازہ کھولا تو سامنے رودابہ مناہل سے باتیں کر رہی تھی۔ آج تک مناہل نے کبھی کسی نوکرانی کو جھوٹے منہ ہی سہی مسکرا کر دیکھا تک نہیں تھا، مگر رودابہ سے اتنی بے تکلفی۔ مسکرا کر رودابہ نے ایک نظر اذلان چودھری کو دیکھا اور چہرے پر سنجیدگی سجا لی۔ مناہل سے کہنے لگی کہ آپ یہ دودھ پی لیجیے گا، میں خاص آپ کے لیے لائی ہوں۔ جیسے اذلان چودھری کے پاس سے گزری تو دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، سہاگ رات مبارک ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر سب سے پہلا حق رودابہ افندی کا ہی ہے۔ اس کمرے سے نکل چکی تھی جبکہ اذلان چودھری تو وہیں پر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ بڑی مشکل سے چلتا ہوا مناہل کے پاس آیا۔ وہ گرم جوشی سے جو وہ دکھانا چاہتا تھا دکھا ہی نہ پایا۔ جو دودھ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، اذلان سے بات کرتے ہوئے اس نے جیسے ہی دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اذلان نے اگلے ہی پل کچھ سوچتے ہوئے اس گلاس کو جھٹکا۔ سارا دودھ مناہل کے عروسی لباس پر گر گیا۔ وہ چلائی تھی، یہ کیا کر دیا اذلان؟ سارا دودھ میرے اوپر گرا دیا۔ جواب میں اذلان ہڑبڑا کر کہنے لگا، سوری، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، تم ایسا کرو، جاؤ چینج کر لو، اٹھو، شاباش۔ کہیں رودابہ نے اس میں کچھ ملا نہ دیا ہو۔ یہ خوف اسے سب کچھ کروا چکا تھا۔
اذلان مناہل کے تیور دیکھ چکا تھا، جو بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ اتنی ساری سیلفیز لینی تھی اور آپ نے یہ سارے کپڑے خراب کر دیے۔ وہ دوسرا ڈریس لے کر واش روم میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنی کن پٹی مسلتا ہوا کہنے لگا، آ جاؤ۔ گنگناتی ہوئی رودابہ اندر داخل ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہیں تو اپنی محبت چاہیے تھی نا، مل گئی تمہیں تمہاری محبت، پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ فکر مت کرو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر یقین مانو تمہیں اس قدر پریشان دیکھ کر نا میرے دل کو بہت سکون مل رہا ہے۔ اذلان چوہدری، وہ جو اتنی دیر سے اس کا لحاظ کرتا آ رہا تھا، ایک دم سے پرانا اذلان چوہدری کہیں اس میں جاگا۔ وہ غصے سے بھپرا ہوا شیر کی مانند رودابہ کی طرف جھپٹا اور اگلے ہی پل اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے جا لگایا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ایک دفعہ اگر غلطی سے بچ گئی ہو تو کیوں بار بار شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر ایک مرتبہ تمہارا قتل کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی؟ اگر یہ دن میری شادی کا دن نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں، کچھ زیادہ ہی بدلا بدلا کر رہی ہو۔ تم جانتی نہیں مجھے، آج تک وہ مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اذلان چوہدری کو بلیک میل کر سکے۔ اذلان چوہدری کو لگا کہ جیسے رودابہ اس سے ڈرے گی، گھبرائے گی، مگر وہ تو زخمی شیرنی کی طرح بغیر پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ اسی پل واش روم کا دروازہ کھلا، مناہل باہر نکلی، فوراً چہرے پر آنسو اور بے چارگی سجا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ چھوڑ دی مجھے صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے مناہل باجی کو کچھ نہیں بتایا، وہ تو بس میرے ساتھ آج کل کی باتیں کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی قسم کھاتی ہوں صاحب جی، میں نے مناہل باجی کو اور آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دم سے اسے یوں بدلتا دیکھ اذلان چوہدری حیران ہوا۔ اس وقت عقب سے آواز گونجی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ اذلان؟ آپ ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ اذلان کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹا۔ گھبرا کر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو مناہل اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ ایک ہیلپر کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں اذلان؟ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ کہتا، روتی ہوئی رودابہ جا کر مناہل کے سینے سے لگی اور رو رو کر کہنے لگے، دیکھیے نا بڑے صاحب کی طرف، آپ خود ہی ان کو بتائیے، کیا میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ یہ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے اگر آپ نہ آتی تو۔ مناہل کی آنکھوں میں سوال تھے۔ کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ کیا نہیں پتا مجھے؟ کیا بتانا چاہتی تھی تم؟ اذلان چوہدری لب بھینچ کر کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں، یہ 2 ٹکے کی لڑکی جان بوجھ کر ڈرامے بازی کر رہی ہے، تمہیں میرے ساتھ خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، صرف اور صرف اس لیے یہ ڈرامہ رچا رہی ہے تاکہ تمہیں میری زندگی سے نکال سکے۔ دفع کرو تم اسے، چلو نکلو اس کمرے سے، سمجھی؟ بلکہ میں تمہیں اس گھر سے ہی نکالتا ہوں، دوبارہ آس پاس بھی نظر آئی نا تو پھر دیکھنا۔ رودابہ مزید مناہل سے چپک چکی تھی۔ مناہل فوراً اذلان کو غصے سے دیکھ کر کہنے لگی، کوئی اسے یہاں سے نہیں نکالے گا، یہ مجبور لڑکی ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اسے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے مخفی رکھا گیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ رودابہ مناہل نے یہ پوچھا تھا تو ایک نظر رودابہ نے اذلان کو دیکھا، جس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اتنا خوف آج کے لیے کافی تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس اتنی ضروری بات نہیں ہے، وہ زندگی کے کچھ راز ہیں جو صرف میں جانتی ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو پتہ چلے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میری یہی دعا ہے کہ آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں ملیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نیک کرے۔ اتنا کہہ کر رودابہ وہاں سے جا چکی تھی۔ رات جسے سہاگ رات کہا گیا تھا اور اذلان چوہدری مناہل کے ساتھ اسے یادگار بنانا چاہتا تھا، دونوں کے بیچ تو میں ہونے لگی۔ آدھی رات تک لڑتے ہوئے گزری تھی اور آدھی رات سوال و جواب کرتے ہوئے۔ صبح جب اذلان اٹھا تو سر بھاری ہو رہا تھا، یہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو آج وہ کسی بھی طرح اس گھر سے نکال کر رہے گا۔ صبح کا وقت تھا، بھی سب سو رہے تھے جب وہ چلتا ہوا کچن میں آیا۔ کچن کے ساتھ ہی ایک راہداری تھی جہاں پر اکثر گرمی کے موسم میں نوکرانیاں سویا کرتی تھیں۔
रुदाबा भी वहीं पर एक जानिब को गद्दा बिछाए सो रही थी कि जब अगले ही पल अजलान चौधरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बालों से नोच कर बाहर लाने लगा। सारी रात उसे अपने पेट में शदीद दर्द महसूस होता रहा। कुछ घंटे पहले ही उसकी आंख लगी थी कि जब अचानक से अजलान ने उस पर हमला कर दिया। उसे घसीट कर मुंह पर हाथ रखे ले जा रहा था। कहने लगा कि पिछली मर्तबा तो बच गई थी ना, इस मर्तबा मैं तुम्हें ऐसे टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा जिंदा बचकर आने के आसार मौजूद ही नहीं रहेंगे। तुम जैसी लड़की मेरे लिए खतरे की घंटी जैसी हो गई। क्या चाहती थी? मनाहिल को मेरा सच बता दोगी और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। मैं अभी वो उसे घसीट कर घर से बाहर लाता कि रुदाबा ने सामने पड़े टेबल पर मौजूद लैंप को एक टांग मारकर गिरा दिया। लैंप का गिरना था कि एक शोर बर्पा हो गया। कमरे में अभी अभी जाग रही अजलान की माँ जमाइयाँ लेती कमरे से बाहर आ गई। शोर की आवाज़ सुनकर मनाहिल भी उठ गई। एकदम से सभी उठकर बाहर आ चुके थे। अजलान चौधरी को इस कदर सफ़ाकाना रवैया एक नौकरानी के साथ रखता देख सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अजलान एक मर्तबा फिर बुरा फंसा था, मगर इस मर्तबा रुदाबा ने धक्का देकर खुद को अजलान से छुड़वाया। हयात चौधरी भी वहां पर आ चुके थे और कहर आलूद नजरों से बेटे को देखकर कहने लगे कि ये क्या तरीका है? तुम एक मुलाजमा के साथ इस तरह का रवैया कैसे रख सकते हो? जवाब में अजलान चौधरी बिफरे हुए अंदाज में कहने लगा, ये लड़की मुझे यहाँ पर इस घर में नहीं चाहिए। आप नहीं जानते ये कौन है और क्या कुछ कर सकती है। बस निकालें इसे इस घर से। मैं कह रहा हूं ना, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। मनाहिल भी वहां पर आ चुकी थी, मगर रुदाबा रोते हुए अजलान की तरफ देखकर कहने लगी, क्यों मैं इस घर से जाऊं? इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि मनाहिल का, बल्कि उससे भी ज्यादा। मनाहिल जो हमदर्दी के लिए आगे बढ़ रही थी, न जाने क्यों से रुदाबा पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। एकदम से वहीं रुक गई। सबको तो जैसे सांप सूंघ चुका था। कमाल हयात साहब आगे बढ़े, इंतहाई रूपदाराना अंदाज में कहने लगे, क्या बकवास कर रही हो लड़की? जानती भी हो तुम कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जवाब में रुदाबा रोते हुए कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ क्या किया है? मैं कोई मुलाजमा नहीं हूं, बल्कि रुदाबा फंदी हूं। उसे बोलता अब देखकर एक मर्तबा फिर अजलान चीखा था। कहने लगा, खबरदार जो एक लफ्ज भी तुमने मजीद अपने मुंह से निकाला, दफा हो जाओ यहां से। इस मर्तबा जब उसने रुदाबा को धक्का दिया तब उसके धक्के के जवाब में एक जोरदार थप्पड़ मुंह पर मार चुकी थी। खबरदार अजलान चौधरी, जो तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाने या चुप करवाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद जब रुदाबा बोलना शुरू हुई तो सबकी जबानों पर ताले लग चुके थे। रो रो कर रुदाबा सबको बता रही थी अजलान चौधरी ने क्या कुछ किया। अजलान चौधरी यही कहता रह गया कि ये लड़की झूठी है, मक्कार है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इसे कत्ल करने की कोशिश की। मगर रुदाबा ने ये तक कह दिया कि अगरचे सब कुछ झूठ है तो बेशक चलकर मकामी लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे उस जंगल में खाई से निकाला। अगर उन लोगों पर नहीं यकीन तो अभी मेरे साथ लेबॉर्ट्री चलिए, मैं भी डीएनए टेस्ट करवा कर बताऊंगी कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा अजलान चौधरी का है। मनाहिल तो मारे सदमे के वहीं गिर गई। अजलान का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे गोली से उड़ा दे। हयात कमाल एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगे, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें जरूर इस घर में बहू के दर्जे पर फाइज किया जाएगा, मगर इससे पहले हमें छानबीन करना होगी लड़की। रुदाबा को सफिया बेगम के साथ डॉक्टर के पास भेजा गया। उनके खानदानी डॉक्टर ने तमाम तर टेस्ट करके खुद बताया इस बच्चे का डीएनए अजलान चौधरी से मैच कर चुका है। मनाहिल का तो रो रो कर बुरा हाल था। गुस्से से उसने अपने पूरे खानदान को इकट्ठा कर लिया और चीख चीख कर कहने लगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अजलान, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। तुम्हें मैं तो क्या रुदाबा भी मिले, तुम तो किसी अंधी लंगड़ी लड़की के काबिल भी नहीं हो। तुम जैसा बुज़दिल मैंने आज तक नहीं देखा।
میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو گے۔ اذلان چودھری تو شدید غصے میں آ چکا تھا، ہاتھ جوڑ کر وہ مناہل کی منتیں کر رہا تھا کہ پلیز میری زندگی سے مت جاؤ، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اسے پیسے دے دوں گا، چند پیسے لے کر یہ یہاں سے دفع ہو جائے گی، میں دوبارہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، مگر تم پلیز میری زندگی سے مت جاؤ۔ آج تو ہمارا ولیمہ ہے، کارڈ بڑھ چکے ہیں، سب آئیں گے۔ مگر مناہل کے والد نے جب کمال حیات سے بات کی تو مجبوراً اذلان کو اپنی کل کی آئی ہوئی بیوی کو طلاق دینا ہی پڑی۔ جہاں ایک طرف اذلان چودھری مناہل کو طلاق دے کر اس سے ہر رشتہ ختم کر چکا تھا، وہیں دوسری جانب نکاح خواہ بلوا کر رودابہ کا نکاح اذلان چودھری سے کر دیا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رودابہ نے اذلان چودھری کو دیکھا، جو اسے انتہائی حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ جس کمرے میں کل مناہل تھی آج اس میں رودابہ آ چکی تھی۔ گھر کا ماحول سوگوار تھا، خاندان بھر میں الگ بدنامی ہو چکی تھی، وہیں رودابہ کا باپ الگ آگ بگولا تھا کہ اس لڑکی کو کیا ضرورت پڑی تھی سب کچھ کرنے کی۔ وہ رودابہ کو کال کر کے صاف الفاظ میں کہنے لگے کہ لڑکی، سمجھو تمہارا باپ مر گیا، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے فیصلے خود ہی کرتی پھرو گی، تمہیں کہا تھا تمہاری شادی میں اپنی پسند کے لڑکے سے ہی کروں گا، تم نے نہ صرف اس خاندان کی بدنامی کروائی ہے بلکہ میرا سر بھی شرم سے جھکا دیا۔ یہ بات سن کر رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہنے لگی بابا جان، اس نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، پھر میں کیسے عام روایتی لڑکیوں کی طرح منہ چھپا کر ایک طرف بیٹھ جاتی اور یہ شخص اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارتا رہتا؟ میں اتنی کمزور تو نہیں ہوں جو اپنا بدلہ بھی نہ لے سکوں۔ بہت جلد آپ کی رودابہ آپ کے پاس ہوگی، فکر مت کیجیے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے فون بند کر گئی کہ تبھی کمرے میں اذلان چودھری داخل ہوا۔ غصے سے کمرے میں آتے چلا کر سب سے پہلے تو اس نے کمرے کی ہر ایک چیز اتھل پتھل کر دی اور پھر کہنے لگا، بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، یہ چاہتی تھی نا کہ تم اذلان چودھری کا نام تمہیں مل جائے، تم اس گھر میں آ جاؤ اور اس امیر کبیر خاندان کی بہو بن جاؤ، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے تمہارے پیٹ میں اور میرا نام لگاتی ہو۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ بیڈ پر بیٹھی رودابہ اٹھی اور زوردار تھپڑ ایک مرتبہ پھر اذلان چودھری کے چہرے پر دے مارا، کہنے لگی، خبردار جو تم نے میری اولاد کو دوبارہ گالی دی، تم مجھے پہلے والی رودابہ نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ میرا نیا جنم ہے اور میں صرف اور صرف تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں آئی ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی یا پھر مجھے کسی بھی طرح کی اذیت دی تو دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ اذلان جو اسے ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا، اس کی دھمکی پر اندر ہی اندر خود ڈر کر رہ گیا، کیونکہ اس کے باپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری جتنی بے عزتی ہونی تھی ہو گئی، اب اگر تمہاری طرف سے ایک بھی غلطی کی شکایت مجھے ملی تو میں تمہیں اس جائیداد سے اور اپنے نام سے بھی آگ کر دوں گا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 5 ماہ بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ رودابہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے تو صفیہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ حیات چودھری کو بھی بتا چکی تھی کہ خیر سے وارث آنے والا ہے۔ پہلے جو ان کے دل میں تھوڑی بہت رنجشیں موجود تھیں وہ بھی ختم ہونے لگیں۔ ان کا رویہ رودابہ سے ٹھیک ہوتا چلا گیا، جبکہ اذلان چودھری تو ہر وقت اکھڑا اکھڑا رہتا، کئی روز گھر نہ آتا، بس اسی طاق میں رہتا کہ کیسے رودابہ کو اپنی زندگی سے دفع کرے۔ ایک روز آدھی رات کو وہ گھر لوٹا تو شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جہاں سامنے جائے نماز پر رودابہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت سرگوشی نما انداز میں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر وہ بھی اس سے ہٹ کر کچھ دوری پر بیٹھ گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کے دل کو ایک سکون سا اترنے لگا، ایسے لگا جیسے اس کے دل کی میل ختم ہوتی چلی جا رہی ہو۔ ایک دم سے اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگا، اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب تک وہ جو کچھ رودابہ کے ساتھ کر رہا تھا وہ غلط تھا، یہ اس کی بیوی ہے اور اسے اپنا لینا چاہیے، اس کی کوکھ میں پل رہا بچہ اسی کا ہے، آخر وہ کب تک حقیقت کو فراموش کرے گا؟ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ کبھی پیار کرتا تھا۔ مگر جب مناہل جیسی آئیڈیل لڑکی زندگی میں آئی تو اسے دیکھ کر رودابہ سے دور ہونے لگا۔ کچھ دن وہ اپنے دل و دماغ کو اس جنگ میں مبتلا رہا اور پھر بالآخر دل جیت ہی چکا تھا۔
وہ اپنا رویہ دھیرے دھیرے رتابہ کے ساتھ ٹھیک کرنے لگا۔ رتابہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ یہی سب کچھ تو وہ چاہتی تھی کہ اذلان اس سے پہلے والی محبت کرے، ہونے والے بچے کو لے کر اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرے، اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ سب کچھ اذلان چودھری دھیرے دھیرے کرنے لگا تھا۔ ایک رات رتابہ کو شدید تکلیف ہوئی تو اذلان چودھری اور صفیہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ اذلان لمحہ بلمحہ رتابہ کے ساتھ تھا، مگر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد یہ خبر آ کر سنائی کہ رتابہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا ہے۔ جب بچہ لا کر اذلان چودھری کی گود میں دیا گیا تو خوشی سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ صفیہ بیگم بھی اپنے پوتے کا صدقہ اتارنے لگی، سبھی خوش تھے۔ رتابہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے صبح ڈسچارج کرنے کا کہا، مگر اگلی صبح تو ایک اور ہی ستم لے کر آئی تھی۔ جس پر اذلان چودھری ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر کہنے لگے رتابہ ڈسچارج ہو کر جا چکی ہے۔ حیات کمال بھی حیران ہوئے، وہ تو خود اپنے پوتے اور بہو کو لینے آنے والے تھے، وہ کہاں جا سکتے تھے۔ افندی صاحب کو کال کی گئی مگر سب کے نمبر بند تھے۔ جس پر اذلان چودھری گھبرایا ہوا گھر پہنچا تو اسے اپنے کمرے میں ایک خط ملا جو کہ نوکرانی کے ذریعے رتابہ نے رکھوایا تھا۔ جانتے ہو اذلان، میں نے تم سے کتنی محبت کی، اتنی محبت کہ اگر میں چاہتی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر کروا سکتی تھی۔ میں کچھ بھی کر گزرتی، تمہیں سزا دلواتی، لیکن دیکھو میں نے تمہیں کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، نہ ہی میں نے تمہیں گزار کشی کی۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے رتابہ افندی کے پیار کا مذاق اڑایا ہے، اور جب مجھے لگا کہ تمہیں احساس ہو گیا، وہ محبت جو کبھی میں نے تم سے کی تھی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ محبت اب مجھے تمہاری آنکھوں میں جھلملاتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے وہ تماچا بھول جاؤں گی، وہ ضلالت، وہ جھوٹا عشق بھول کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لوں گی؟ بالکل نہیں۔ میں چاہتی یہ تھی اذلان چودھری کہ تم مجھ سے محبت کرو، اپنے ہونے والے بچے سے محبت کرو جس کے آنے کی خبر پر تم نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ حقیقت میں تمہارے دل میں اس کی محبت ہی تو جگانا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تم زندگی بھر اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، نہ دوبارہ کبھی میں تمہیں ملوں گی اور نہ میرا بچہ۔ اذلان چودھری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا۔ صفیہ بیگم اور حیات چودھری اس کے پاس کھڑے اسے دلاسا دے رہے تھے، مگر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر کہہ رہا تھا کہ مجھے رتابہ چاہیے، وہ مجھے بڑی سزا دے کر گئی ہے، مجھے اپنا بچہ چاہیے، میں اس کے پیروں میں ناک رگڑنے کو بھی تیار ہوں، مگر رتابہ کو واپس میری زندگی میں لائیے، میرا بچہ ہے، وہ میرا خون ہے، وہ جو کہے گی میں مانوں گا، مگر اسے کہیں وہ واپس چلی آئے۔ اس کے بعد رتابہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، یہاں تک کہ پہلے مہینے اور پھر سال گزر گیا، 3 سال گزر چکے تھے اور اذلان سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس اندھیرے نما کمرے میں بیٹھا گزرے لمحات سے کہہ رہا تھا کاش وہ ایسا نہ ہوتا۔ سسک سسک کر کمرے میں بس رتابہ کا نام گونج رہا تھا، مگر شاید اذلان چودھری جیسے شخص کی یہی سزا تھی، وہ رتابہ کی محبت کا مستحق نہیں تھا۔